نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا توسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہماری جنس کی سیکنڈ کلاس ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جنس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج اسی کا ہی کنٹینویشن ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرنے سے پہلے علم کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اور بسم اللہ کے ساتھ ہم اپنی یہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جیسا اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ ہم جنس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور جنس کے اندر ہم نے ابھی تک کیا کیا پڑھا؟ ہم نے جنس کے اندر پڑھا تھا کہ جو جنس ہے، کسی بھی اسم کا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا، اس اسم کی جنس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یا تو کوئی بھی اسم جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عربک لینگویج میں یعنی عربک زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جاتا ہے جب تک اس کے اندر مؤنث کے کچھ سائن پریزنٹ نہ ہو، کچھ علامتیں اس کے اندر نہ ہو۔ تو وہ علامتیں آج ہم پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے مؤنث کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا۔ کیوں پڑھا تھا مؤنث کے بارے میں؟ کیونکہ ہمیں جنس کے اندر عربی گرامر میں مؤنث کے بارے میں اچھے سے سیکھنا ہے۔ اگر ہم مؤنث کے بارے میں اچھے سے سیکھ گئے تو ہمیں مذکر خود بخود سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم مؤنث کو اسپیشلی پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا مؤنث کے بارے میں کہ مؤنث کی 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی مؤنث اور ایک ہوتا ہے غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس مؤنث کا پیئر پایا جاتا ہے یعنی جوڑا پایا جاتا ہے، جیسے لڑکا، لڑکی، ابو، امی، بھائی، بہن، تو یہ حقیقی مؤنث کے اندر آتے ہیں۔ غیر حقیقی مؤنث کے اندر کون سے مؤنث آتے ہیں؟ جن کا جوڑا نہیں پایا جاتا ہے۔ اب اسٹوڈینٹس ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ حقیقی مؤنث جو ہے، اگر ہمیں عربک لینگویج میں حقیقی مؤنث کے میننگ بتا دیے جائے، جیسے ابو ہے، آپ عربک میں بھی ابو کو ابو کہتے ہیں، تو آپ ایک دم پہچان لو گے کہ یہ تو حقیقی مؤنث ہے کیونکہ اس کا جوڑا ہوتا ہے امی، امن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ ہمیں اگر ان کی میننگ بتا دیے جائے یہ تو ہم پہچان لیتے ہیں، لیکن غیر حقیقی مؤنث کو ہم کیسے پہچانیں؟ ہمیں کیا پتا کہ عرب والے کس کو مؤنث مانتے ہیں، کس کو مذکر مانتے ہیں؟ ہمیں تھوڑا ہی پتا ہے یہ سب باتیں۔ حقیقی مؤنث کو تو ہم پھر بھی بتا دیں گے۔ کیوں، کیسے بتا دیں گے؟ اگر ہمیں اس کے میننگ بتا دیے جائے کہ بھائی کو عربک میں کیا کہتے ہیں۔ اگر اخن ہے، اخن کو بھائی کہتے ہیں۔ اخن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اخن کا میننگ بھائی ہوتا ہے، تو آپ فوراً بتا دو گے کہ ہاں یہ تو حقیقی مؤنث ہے کیونکہ اس کا تو پیئر ہے، اس کا تو جوڑا ہے، بھائی کا جوڑا بہن، اختن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر میں آپ کو میننگ بتا دوں تو آپ فوراً بتا دو گے مجھے کہ ہاں یہ تو حقیقی مؤنث ہے۔ لیکن غیر حقیقی مؤنث کے اندر تو وہ آتے ہیں جن کا کوئی پیئر نہیں ہوتا، جن کا جوڑا نہیں ہوتا۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ عرب والے سورج کو مؤنث مانتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، اس لیے آپ بتا دو گے کہ ہاں سورج کو مانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے ہیں، ان کو ہم کیسے بتائیں گے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو یہی چیز ہم آج کی کلاس میں پڑھنے والے ہیں، یہی چیز کو ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ حقیقی مؤنث کا تو ہمیں میننگ پتہ چل گیا تو ہم اس کو آرام سے بتا دیں گے، لیکن غیر حقیقی مؤنث کو ہم کیسے پہچانیں گے، یہ چیز ہم آج پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں غیر حقیقی مؤنث کے بارے میں۔ تو دیکھیے اسٹوڈینٹس، غیر حقیقی مؤنث کے اندر ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اب اس کے اندر بھی جو غیر حقیقی مؤنث ہے اس کے بھی ٹائپس ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ٹائپ کا نام کیا ہے؟ علامتی مؤنث۔ ایک ٹائپ کا نام کیا ہے؟ علامتی مؤنث۔ اب اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیے اسٹوڈینٹس، ہم نے پڑھا کہ جو غیر حقیقی مؤنث ہے وہ کون سے مؤنث ہوتے ہیں؟ وہ مؤنث وہ ہوتے ہیں جن کا جوڑا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا سورج، اب سورج کا جوڑا تھوڑا ہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا زمین، ارض، اب اس کا جوڑا تھوڑا ہی ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے اسم ہیں جو عربک میں مؤنث کی طرح مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو پہچاننے کے لیے ان میں سے ایک طریقے کا نام ہے علامتی مؤنث۔ اب علامتی مؤنث کا مطلب کیا ہے؟ وہ مؤنث جس میں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے۔ علامت کا مطلب سائن، اس کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جس کو ہم دیکھ کے ایک دم پہچان لیتے کہ ہاں یہ تو مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مؤنث جس میں مؤنث کی علامت پائی جائے،
اب مؤنث کی علامت کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، تائے مربوطہ۔ اب تائے مربوطہ کا مطلب کیا ہے؟ گولتا۔ تائے مربوطہ کا مطلب کیا ہے؟ گولتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہم کیسے پہچانیں گے گولتا سے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے، اگر کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا آ جائے تو ہم ایک دم سے پہچان لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، وہ علامتی مؤنث ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے جنتن، جنتن کے لاسٹ میں گولتا ہے، جنتن کے لاسٹ میں گولتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے جنتن کے لاسٹ میں گولتا ہے، اس گولتا سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اسٹوڈینٹس یہاں پر دیکھیے میں کوئی اسم لکھتی ہوں، مسلمن، مسلمن۔ اب کیا ہے، یہ جو اسم ہے نا اس کا مطلب ہے مسلمان مرد، یعنی مذکر ہے۔ یہ کون سا اسم ہے؟ مذکر۔ تو اگر ہم نے ابھی کون سی علامت پڑھی؟ گولتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اگر کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا لگا ہوا ہو، اگر کسی بھی اسم کے آخر میں گولتا لگا ہوا ہو تب ہم اس کو کہیں گے کہ وہ مؤنث ہے، یعنی وہ علامتی مؤنث ہے۔ اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ مسلمان عورت، ایک مسلمان عورت، مسلمتن ایک مسلمان عورت، صادقتن، صادقتن میں یہاں لاسٹ میں دیکھیے گولتا ہے، لاسٹ میں کیا ہے؟ گولتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک مؤنث ہے، علامتی مؤنث ہے۔ صادقتن یعنی ایک سچی عورت۔ اگر یہ مسلمن ہوتا، مسلمن، یہ کیا ہے؟ مسلمتن ہے، لیکن اگر یہ مسلمن ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ ایک مسلمان مرد۔ اب مسلمن کے لاسٹ میں تو گولتا نہیں ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ مذکر ہوا، یعنی اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان مرد، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر اس کے لاسٹ میں ہم گولتا لگا دیں تو یہ ہو جائے گا ایک مسلمان عورت، یعنی لاسٹ میں گولتا ہے، ایک مسلمان عورت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ ایک مؤنث ہے۔ اب اسٹوڈینٹس اب یہاں پر ایک چیز سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی مذکر اسم کی مؤنث بنا سکتے ہیں یا پھر مؤنث اسم کی مذکر بنا سکتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم کسی بھی اسم کی مذکر یا مؤنث نہیں بنا سکتے۔ اب اس کے لیے آپ کو میری دو باتیں یاد رکھنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، کوئی بھی نان لیونگ تھنگ ہوتی ہے، اگر تو وہ مذکر ہے، نان لیونگ تھنگ وہ مذکر ہے تو ہم اس کی مؤنث نہیں بنا سکتے، وہ مذکر ہے تو مذکر ہی رہے گا۔ اور اگر کوئی نان لیونگ تھنگ، کوئی چیز مؤنث ہے اور اس کے نام کے لاسٹ میں گولتا بھی لگا ہوا ہے تو ہم اس کی مذکر نہیں بنا سکتے۔ جیسے اگزامپل کے طور پر یہاں دیکھیے، یہاں جنتن لکھا ہوا ہے، جنتن کا مطلب ہوتا ہے باغ، باغ یعنی گارڈن۔ اب یہ جو باغ ہوتا ہے، گارڈن ہوتا ہے، یہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے، تو یہاں پر اس کے لاسٹ میں گولتا لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے جنتن کے لاسٹ میں گولتا لگا ہوا ہے، تو اب آپ یہ مت سوچنا کہ اچھا جنتن کے لاسٹ میں سے ہم گولتا ہٹا دیں گے تو وہ مذکر بن جائے گا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ نان لیونگ تھنگ ہے اور اگر اس کے لاسٹ میں گولتا لگا ہوا ہے تو یہ نہیں ہٹے گا، یہ مؤنث کا مؤنث ہی رہے گا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو بتاتی ہوں کسی نان لیونگ تھنگ کا۔ جیسے یہاں پر میں نے ایک ایگزامپل لکھا ہے قلمن۔ اب یہ جو قلمن ہے یہ ایک مذکر اسم ہے۔ ہم نے کیسے پہچانا یہ ایک مذکر اسم ہے؟ کیونکہ اس کے لاسٹ میں گولتا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مذکر اسم ہے۔ اب آپ سوچیں گے اچھا یہ مذکر ہے، ہم اس کی مؤنث بنا دیتے ہیں، تو آپ ایسا سوچ کر اس کے لاسٹ میں گولتا لگا دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں دھیان دینا ہے کہ قلمن یعنی پین، اور یہ ایک نان لیونگ تھنگ ہے تو ہم اس کی مؤنث نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس۔ اسی طرح یہ کتابن ہے، کتابن یہ ایک مذکر اسم ہے۔ ہم نے کیسے پہچانا یہ ایک مذکر اسم ہے؟ کیونکہ اس کے لاسٹ میں گولتا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک مذکر اسم ہے۔ اب آپ یہ مت سوچنا کہ اچھا اس کی مؤنث بھی بنا سکتے ہیں ہم کتابن سے کتابتن اس کو کر دیں، نہیں، وہ غلط ہو جائے گا۔ کتابن ایک نان لیونگ تھنگ ہے، کتابن ایک چیز ہے، ایک چیز کا نام ہے کتاب، تو وہ مذکر ہے، وہ مذکر ہی رہے گی، اس کی ہم مؤنث نہیں بنا سکتے۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ ہم اگر ان کی مذکر سے مؤنث نہیں بنا سکتے یا پھر مؤنث سے مذکر نہیں بنا سکتے تو پھر ہم یہ گولتا کس میں ایڈ کر کے مؤنث بنائیں؟ وہ دوسری بات کیا ہے کہ اسٹوڈینٹس جو انسان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہے نا، جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا صفت، کسی بھی انسان کے اندر جو صفت ہوتی ہے، یعنی کوئی انسان کیسا ہے، کوئی بھی انسان کیسا ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے، کسی بھی انسان کے اندر جو صفت ہوتی ہے
اس کی ہم مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اب دیکھیے، آپ میری بات بہت دھیان سے سنیے، بہت دھیان سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ کسی بھی انسان کے اندر جو کوالٹی ہوتی ہے نا، وہ ایک مذکر کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک میل کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ایک فیمیل کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یعنی مؤنث کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اب جیسے ایک کوالٹی کا میں نام لیتی ہوں، میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتی ہوں. میں کہتی ہوں سچا. اب یہ سچا کیا ہے؟ ایک کوالٹی ہے، انسان کے اندر کی کوالٹی ہے. اب سچا ہونا، ایک میل یعنی ایک آدمی بھی سچا ہو سکتا ہے، اور ایک فیمیل یعنی ایک عورت بھی سچی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی جو کوالٹیز ہوتی ہے نا انسانوں کے اندر، سچا ہونا، جھوٹا ہونا، لمبا ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، کسی کا مسلمان ہونا ایک آدمی بھی مسلمان ہو سکتا ہے اور ایک عورت بھی مسلمان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو مسلمان بھی کیا ہے؟ ایک ایسی کوالٹی ہے جو ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور نیک ہونا، اب نیک ہونا ایک آدمی بھی نیک ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی نیک ہو سکتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی کوالٹیز ہے نا اسٹوڈینٹس، اس طرح کی کوالٹیز کو ہم مذکر بھی بنا سکتے ہیں اور مؤنث بھی. جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل بتایا تھا مسلمن، اس کا میننگ کیا ہے؟ ایک مسلمان مرد. اور مسلم یہ کیا ہے؟ ایک کوالٹی ہے، کسی انسان کے اندر کی کوالٹی ہے، یعنی کوئی انسان کیسا ہے؟ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک مؤنث کے اندر یعنی ایک عورت کے اندر بھی ہو سکتی ہے کوالٹی، ایک فیمیل کے اندر بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اس کا بنا سکتے ہیں مسلمن سے مسلمتن. ٹھیک ہے؟ اسی طرح صادقن یعنی سچا. اب سچا تو ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت بھی سچی ہو سکتی ہے. تو جب ہم آدمی کے لیے، کسی مرد کے لیے، کسی مذکر کے لیے سچا ہونا بولیں گے تو ہم بولیں گے صادقن. لیکن جب ہم کسی عورت کو بولتے ہیں، کسی مؤنث کو بولتے ہیں، کسی لیڈی کو بولتے ہیں، تب ہم کہیں گے صادقتن، گول تا اس میں لگا دیں گے صادقتن. تو اس طرح کی یہ جو کوالٹیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، اس کی ہم مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں، مؤنث سے مذکر. اب وہ ہم کیسے بناتے ہیں اس کے کچھ رولز میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اب اسٹوڈینٹس یہاں پر دیکھیے، میں کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے لکھتی ہوں. تو اسٹوڈینٹس یہاں پر دیکھیے، میں نے 4 ایگزامپل لکھے. صادقن یعنی سچا مرد، ایک سچا مرد. مسلمن یعنی ایک مسلمان مرد. مومنن یعنی ایک ایمان والا مرد. استادن یعنی ایک استاد، ایک ٹیچر، میل ٹیچر. ٹھیک ہے؟ استاد ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو میل ٹیچر ہوتے ہیں. اب مجھے ان کی مؤنث بنانی ہے، تو میں مؤنث کیسے بناؤں گی؟ اب میں ان کی مؤنث کیوں بناؤں گی؟ کیونکہ یہ ساری کوالٹیز ہے جو ایک مرد میں بھی ہو سکتی ہے، ایک مذکر میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک مؤنث میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے مجھے اس کی مذکر سے مؤنث بنانی ہے. تو میں کیسے بناؤں گی؟ سب سے پہلا اسٹیپ دیکھیے میں کیا کروں گی. سب سے پہلا اسٹیپ ہے صادقن میں سے، یہ جو صادقن ہے اس میں سے یہ میں ایز اٹ از لکھوں گی صادق، لیکن جو لاسٹ والا حرف ہے میں اس پر زبر لگا دوں گی، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اسٹوڈینٹس. یہ پہلا اسٹیپ میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں. صادقن ہے، صادقن میں جو لاسٹ والا حرف ہے قاف، اس پہ میں نے زبر لگایا. یہ ہوا فرسٹ اسٹیپ. اسی طرح فرسٹ اسٹیپ ہم سبھی کے ساتھ کرتے ہیں نیچے. تو فرسٹ اسٹیپ ہم کرتے ہیں، مسلمن کا کیا بنے گا؟ مسلمہ. مؤمنن کا کیا بنے گا؟ مؤمنہ. اور استادن کا کیا بنے گا؟ استادہ. تو یہ ہوئے فرسٹ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے کیا کیا کہ جتنے بھی مذکر اسم ہیں ان کے جو آخر حرف ہے نا، جیسے صادقن میں لاسٹ حرف قاف ہے، مسلمن میں آخری حرف میم ہے، مؤمنون میں آخری حرف نون ہے، استادن میں آخری حرف دال ہے. تو یہ جو لاسٹ حرف ہے مذکر کے اسم کے، جو یہ لاسٹ حرف ہے، ان پہ ہمیں سب سے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ ان پہ زبر لگانی ہے، زبر کی حرکت ان کو دینی ہے. تو جب ہم نے ان کو زبر کی حرکت دی تو یہ کیا بنا؟ صادقن سے بنا صادقہ، مسلمن سے بنا مسلمہ، مومنون سے بنا مؤمنہ، استادن سے بنا استادہ. اب ہم کرتے ہیں سٹیپ 2. سٹیپ 2 میں کیا کرنا ہے کہ جو صادقہ ہے، صادقہ ہم نے بنایا، اس میں لاسٹ میں گولتا کو ایڈ کر دیں گے. گولتا کیسے ایڈ کریں گے؟ صادی، قاف کو آدھا لکھیں گے، صادقہ، اس پر زبر لگائی تھی ہم نے، زبر لگائیں گے اور گولتا کو ایڈ کر دیں گے. یہ بن جائے گا صادقتن، صادقتن. اسی طرح مسلمہ کو ہم مؤنث بنائیں گے، مسلمہ، میم کو آدھا لکھیں گے، مسلمہ، گولتا ایڈ کریں گے، پیش کی حرکت دے دیں گے. تو یہ بنا مسلمتن، مسلمتن. مسلمن سے بنایا ہم نے مسلمتن. اسی طرح ہم مؤمنون کی جب مؤنث بناتے ہیں تو ہم نے فرسٹ اسٹیپ میں کیا کیا؟ مؤمنہ، نون پر زبر لگایا. اب ہم کیا کریں گے؟ لاسٹ میں ہمیں گولتا کو ایڈ کرنا ہے. نون کو آدھا لکھیں گے مومنہ اور گولتا کو ایڈ کر دیں گے.
मुमिनतुन, और पेश वाली तनवीन लगा देंगे, ये बना मुमिनतुन। इसी तरह उस्तादुन से हमें मुअन्नस बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, उस्तादुन से उस्तादा बनाया, पहले आखिरी हर्फ पर जबर लगाई। अब हम लिखेंगे इसको उस्तादा, गोलता को ऐड करेंगे, तुन, उस्तादतुन, ये बनी मुअन्नस। स्वादिकुन एक मुज़क्कर इसम है, जब हमने इससे मुअन्नस बनाई तो ये बना स्वादिकुन से स्वादिकतुन, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, मुमिनुन से मुमिनतुन, उस्तादुन से उस्तादतुन। तो ये होता है तरीका मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का। एक बार और करके बताती हूँ, हमने मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाई। ये एक मुज़क्कर इसम है स्वादिकुन, जिसका मतलब है एक सच्चा मर्द, ठीक है। हमें इससे मुअन्नस बनानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे स्वादिक, स्वादिक, हम ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला हर्फ है काफ, इस पर जबर लगाएंगे, हमने लगाई जबर, तो ये बना स्वादिका। ये हमारा स्टेप 1 हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, काफ को हम आधा बनाएंगे, स्वादिका, जबर लगाएंगे स्वादिका, और लास्ट में गोलता को ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा स्वादिकतुन, स्वादिकतुन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम एक मुज़क्कर से मुअन्नस बनाते हैं। स्वादिकुन एक सच्चा मर्द और स्वादिकतुन एक सच्ची औरत। तो इस तरह से हम बनाते हैं किसी भी मुज़क्कर से मुअन्नस, ठीक है। तो अगर किसी को ये ताए मरबूता नाम जो है हार्ड लग रहा होगा, तो आप इसको गोलता भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुअन्नस की एक अलामत मुझे बताइए, तो अगर आप मुझे ये बताएगी कि इसम, किसी भी इसम के आखिर में अगर गोलता है तो उसको हम मुअन्नस मानते हैं, तो इस तरह से भी बताएगा, तब भी ठीक है। अगर आप ताए मरबूता कहते हैं तब भी ठीक है, अगर आप गोलता कहते हो तब भी ठीक है। तो ओवरऑल हमने पढ़ा क्या कि जो गैर हकीकी मुअन्नस है उसको पहचानने का एक तरीका है अलामती मुअन्नस। अलामती मुअन्नस किसको कहते हैं, वो मुअन्नस जिसके अंदर मुअन्नस होने की अलामत होती है। किसी भी इस्म की मुअन्नस होने की उसके अंदर अलामत पाई जाती है। उस अलामत का नाम क्या है, गोलता, ताए मरबूता। तो अगर किसी भी इस्म के आखिर में आपको गोलता दिख जाए तो वो क्या है, अलामती मुअन्नस है। तो अगर इस तरह हमें किसी भी इस्म के आखिर में गोलता दिख जाए तो उससे हम पहचान लेते हैं कि ये एक अलामती मुअन्नस है। तो स्टूडेंट्स, गैर हकीकी मुअन्नस को पहचानने का एक तरीका तो ये हुआ अलामती मुअन्नस। दूसरा भी आता है, इसके अलावा दूसरे भी है। जैसे मैंने आपको बताया शमसुन, शमसुन किसको कहते हैं, सूरज को कहते हैं, लेकिन शमसुन के लास्ट में तो गोलता नहीं है, तो फिर हमने उसको कैसे पहचाना कि वो मुअन्नस है। तो आइए उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए समाई मुअन्नस। समाई मुअन्नस किसको कहते हैं, समाई का मतलब है, ये जो समाई है ना, ये समात से बना है। समात अरेबिक में एक वर्ड है समात, इससे बना है ये समाई। अब इसका मतलब क्या होता है, समात का मतलब सुनना, इसका मतलब होता है सुनना। तो समाई मुअन्नस का मतलब क्या हुआ, वो मुअन्नस जो हमने सुने हुए हैं, यानी ऐसे मुअन्नस जो हमने अपने बड़ों से सुने हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो पंखा है, ये पंखा चलता है, हम इसको ऐसे क्यों कहते हैं कि ये पंखा चलता है, कुर्सी रखी है, खिड़की खुली है, दरवाज़ा खुला है। तो इस तरह खुली, खुला, चलता, चलती, तो ये हम इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमने सुना है। किससे सुना है, अपने बड़ों से सुना है। तो समाई मुअन्नस वो मुअन्नस होते हैं जो हम अपने बड़ों से सुन के आते हैं, जो हम अपने बड़ों से सुनते हुए आते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे बड़ों ने हमें बताया कि पंखा को हम ऐसे बोलते हैं कि पंखा चलता है, कुर्सी को हम ऐसे बोलते हैं कि कुर्सी रखी हुई है, खिड़की को ऐसे बोलते हैं कि खिड़की खुली है। तो इस तरह से जो हमने इनको मुअन्नस या मुज़क्कर माना है, ये हमने अपने बड़ों से सुनकर माना है। तो समाई मुअन्नस वो होते हैं जिनकी ना तो कोई जोड़ा होता है, ना ही इनके अंदर कोई अलामत होती है, लेकिन क्योंकि हमने इन्हें अपने बड़ों से सुना हुआ है इसलिए हम इन्हें मुअन्नस मानते हैं। अब ये हुई थोड़ी सी मुश्किल बात, क्यों, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इसमें तो हमें पता है कि किसको कैसे बोलना है। क्यों, क्योंकि हमने अपने घर वालों से सुना है। हमारे घर वाले कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। तो उनसे हम सुनते हुए आ रहे हैं कि हाँ भाई, हम पंखे को पंखा चलता है इस तरह बोलेंगे, कुर्सी को ऐसे बोलेंगे कि कुर्सी रखी है। हम उसको ऐसे नहीं बोलते कि कुर्सी रखा है, ऐसे नहीं बोलते उसको। और पंखे को भी ऐसे नहीं बोलते पंखा चलती है, ऐसे नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमारे बड़े उसको बोलते हैं कि पंखा चलता है या पंखा नहीं चलता है। तो इस तरह से हमारे घर के बड़े उनको ऐसा बोलते हैं, तो इसलिए हम भी वैसा ही बोलते हैं। लेकिन हम
सऊदी अरब में थोड़ा ही रहते हैं हम, अरब वालों के बीच में थोड़ा ही रहते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किसको मुअन्नस बोलते हैं? तो ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है। इसीलिए जो हमारे उलमा हैं उन्होंने क्या किया, कुछ ग्रुप के नाम हमें बता दिए कि अगर कोई चीज़ इन ग्रुप के अंदर आ जाए तो वो हम उसको मुअन्नस मानेंगे। जैसे हवाओं के नाम, हवाओं के जो नाम हैं अरेबिक में उन सबको मुअन्नस माना जाता है। जैसे शहरों और मुल्कों के नाम यानी सिटी और कंट्रीज के नाम, इनको भी मुअन्नस माना जाता है। अब यहाँ पर जो शराब है इसका मतलब है पीने की चीज़। अब जो जितने भी पीने की चीज़ होती है ना, जूस वगैरह, वो सब भी अरेबिक में मुअन्नस माने जाते हैं। तो जितनी भी पीने की चीज़ें होती है उनको भी अरेबिक में मुअन्नस मानते हैं। दोज़ख के नाम, अब जैसे आप कुरान को पढ़ोगे ना, इंशाल्लाह धीरे धीरे आप कुरान का तर्जुमा देखोगे तब आपको पता चलेगा कि दोज़ख के भी बहुत सारे नाम हैं। तो वो जितने भी सारे नाम हैं वो क्या है, मुअन्नस है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसानी बॉडी पार्ट्स जो जोड़ों की शक्ल में हो, यानी जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है जिनके पेयर्स होते हैं, यानी जो जोड़ों में होते हैं। जैसे हमारी आईज दो है ना, जोड़े में है, एक आंख नहीं है हमारी कितनी आंखें हैं, दो पेयर्स में है। तो आईज, ईयर, ये भी पेयर में है, दो कान, दो हाथ, दो पैर। तो इस तरह जो दो दो है ना हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी पार्ट्स में, उनको भी मुअन्नस मानते हैं। जैसे आंख है ना, अरब वाले आंख को मुअन्नस की तरह मानते हैं, कान को भी मुअन्नस की तरह मानते हैं, हाथ पैरों को भी मुअन्नस की तरह मानते हैं। आग के नाम, आग के जितने भी नाम है ना अरेबिक में वो भी मुअन्नस है। मुतफर्रिक अस्मा यानी वो अस्मा जिनको हमारे उलमाओं ने ढूंढ ढूंढ कर कुरान के अंदर पहचाना है कि हाँ ये अरब वालों ने इनको मुअन्नस माना है। जैसे मुतफर्रिक अस्मा के अंदर ही आता है शमसुन। शमसुन जो है वो एक मुतफर्रिक अस्मा है, हमारे उलमाओं ने उनको पहचाना है कि हाँ वो क्या है, एक मुअन्नस है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो मुअन्नस के अंदर आते हैं, वो मुतफर्रिक अस्मा में हम शुमार करते हैं। तो इंशाल्लाह जब धीरे धीरे हम कुरान के अंदर देखेंगे वो हमें तब पता चलेगा। तो समाई मुअन्नस थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे। तो आप इन ग्रुप्स को याद करिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको समाई मुअन्नस भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। लेकिन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो वो है अलामती मुअन्नस। अलामती मुअन्नस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको होमवर्क कैसे दूंगी, मैं आपको मुज़क्कर के नाम दूंगी अरेबिक में, मैं बोलूँगी इनकी मुअन्नस बनाइए। अब आपको मुअन्नस पता है कैसे बनानी है, लास्ट में गोलता को ऐड करके बनाना है। लास्ट में आप उसके गोलता को ऐड करेंगे। जैसे मुस्लिमुन था, मुस्लिमुन को हमें मुअन्नस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, मुस्लिमुन का मुस्लिमतुन कर देंगे, यानी लास्ट में गोलता को ऐड कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाई मुअन्नस अगर आपको याद होता है, नहीं होता कोई बात नहीं, याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको याद कर लीजिए। लेकिन आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप अलामती मुअन्नस पर फोकस करिए, क्योंकि आपका होमवर्क भी इसी से रिलेटेड है। जब मैं आपको होमवर्क में मुज़क्कर के नाम दूंगी तो आप उनको मुअन्नस कैसे बनाएंगे, लास्ट में गोलता आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इस पर आप फोकस करिए। तो ये बात हुई हमारी गैर हकीकी मुअन्नस की, कि हम मुअन्नस को कैसे पहचानते हैं। तो वैसे समाई मुअन्नस भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अलामती मुअन्नस आपके लिए ज़्यादा आसान है, तो आप इसी पर फोकस करिए अभी, ठीक है। वो धीरे धीरे जब हम कुरान के अंदर पढ़ेंगे तो मैं आपको खुद बता दूंगी कि हाँ ये देखो ये ना मुअन्नस है, ये समाई मुअन्नस है। समाई मुअन्नस के बारे में मैं आपको खुद बता दूंगी जब जब जहाँ जहाँ कोई भी समाई मुअन्नस आएगा। लेकिन अलामती मुअन्नस को आपको कैसे पहचानना है, लास्ट में गोलता को देखकर पहचानना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी क्लास आज की समझ आई होगी। जिसको समझ नहीं आई है वो वीडियो को दोबारा देखिए और क्लास में अपना डाउट ज़रूर पूछिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हम यही एंड करते हैं अपनी क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको जिन्स चैप्टर समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो मुझे प्रैक्टिस क्लास में बताइए, मैं वहाँ पर भी आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।